نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ آج کی اس مجلس میں اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کے سرپرست والدین یہ متعلقین زیادہ تر مدعو ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں دو طرح کے خطاب کیے گئے ہیں، ایک خطاب عمومی، ایک خطاب خصوصی۔ خطاب عمومی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمان اور کافر سب اس میں آ گئے۔ خطاب خصوصی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پتہ چلا یہ عمومی خطاب نہیں، اپنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے اور بندے کے درمیان رشتے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے رب سے جو رشتہ اور تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق ہے، تو اللہ نے اپنائیت کے اس رشتے کو اس لفظ میں بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے پاؤں زمین پر نہ ٹکے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی کیسے اللہ کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اتنا محبت بھرا خطاب بیٹوں سے، اپنوں سے ہوتا ہے، بیگانوں سے نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا، اپنائیت کا رشتہ بیان کیا، اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غیر نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ گو کہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا، مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ایک دفعہ کہا گیا تو وہ اتنا آگے نکل گئے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو 70 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا۔ کتنی اپنائیت کا اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ دوسری گزارش، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا جتنی مرتبہ بھی آیا، اس کے بعد اللہ نے جو بات بھی ہمیں کہی وہ بڑی اہم تھی۔ وہ اہم بات کہنے سے پہلے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا میں ترجمہ اپنے ذوق اور اپنے لفظوں میں کروں تو یہ بنتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ آپ اپنی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ لفظ سنتے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ یہ لفظ جب بھی بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو کہا جائے گا وہ بات بڑی اہم ہے۔ تو ہر بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا اعلان ہونے والا ہے۔ تو میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں اپنے ذوق کا، یا ایھا الذین آمنوا، گویا رب ہمیں کہنا چاہ رہا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو بات اللہ کہنے لگے ہیں وہ بڑی توجہ والی ہے۔ یا اللہ کیا اعلان ہے، کیا بات ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ کس سے بچائیں؟ گرمی سے، سردی سے، آندھی سے، طوفان سے، بارش سے، مہنگائی سے، کس چیز سے بچنے کی تاکید ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ سارے بولو کس سے بچاؤ؟ اب یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، بہت توجہ چاہوں گا میں آپ سب کی۔ آپ سب سے متعلقہ ہیں یہ باتیں جو سرپرست اور ان بچوں کے والدین اور ذمہ دار آئے بیٹھے، اس لیے بہت توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے کہا کس سے بچاؤ بھائی؟ آگ سے۔ عربی زبان میں نار کا معنی آگ ہوتا ہے۔
یا اللہ کون سی آگ سے بچائیں؟ وہ جو ہمارے گھر کے کچن میں چولہے میں جل رہی ہے اس آگ سے بچائیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، قودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن سوئی گیس اور لکڑیاں نہیں ہوں گی، انسانوں اور پتھروں کو اس میں ایندھن کے طور پر جلایا جائے گا۔ وہ کون سی آگ ہے بھائیو؟ جہنم کی، دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب لفظوں پہ غور کرتے چلے جانا ہے آپ کو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نارن کا لفظ لایا نا اس آیت میں، اس نے بڑے مسئلے سمجھا دیے، بڑے ذہن کلیئر کر دیے، بڑی ذمہ داریوں سے ہمیں آگاہ کر دی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات جو نارن سے ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ یہ عام روٹین کا نارمل اعلان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اعلان ایمرجنسی اعلان ہے۔ کون سا اعلان؟ خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں کسی جگہ پر آگ لگ جائے اور اعلان ہو، حضرات ضروری اعلان سنیے، فلاں جگہ پر، فلاں گھر میں، فلاں محلے میں آگ لگ گئی، تو جو بندہ بھی سنے گا ایک دفعہ پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ الرٹ ہو جائے گا بندہ، اللہ خیر کرے کہاں آگ لگ گئی۔ تو آگ کا لفظ سنتے ہی بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے اور اس آگ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، اس کو بجھاتا ہے، اس کو نارمل نہیں سمجھتا۔ اللہ نے بھی فرمایا میں جو تمہیں بات کہنے لگا ہوں یہ نارمل اعلان نہیں ہے، یہ ایمرجنسی اعلان ہے۔ آگ جہاں بھی لگتی ہے ایمرجنسی لگتی ہے نہیں لگتی؟ بولو، ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں تاکہ اگلی بات سمجھ آئے آپ کو۔ ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ جہاں آگ لگ گئی، اب دکان والا دکان چھوڑے گا، کام والا کام چھوڑے گا، دفتر والا دفتر چھوڑے گا، آرام والا آرام چھوڑے گا، کھانے والا کھانا چھوڑے گا، ہر بندہ مرد اور بوڑھا بچہ جوان اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی گلاس اٹھائے گا، کوئی جگ اٹھائے گا، کوئی بالٹی اٹھائے گا، کوئی جناب مٹی لے گا، کوئی ریت لے گا، کوئی بوری اٹھائے گا، جو چیز ہاتھ لگے گی اٹھائے گا اور آگ کو بجھانے کے لیے دوڑ پڑے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ بوڑھا ہے، مریض ہے، لاچار ہے، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہے وہ کہ چیخ سکتا ہے، چلا سکتا ہے، شور کر سکتا ہے، تو وہ اتنا کام ضرور کرے۔ چیخ چلا کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، بھائیو آ جاؤ آگ لگی ہے، جاؤ جلدی کرو بجھاؤ۔ کوئی بندہ بھی آرام سے ایمرجنسی میں نہیں بیٹھتا۔ دوسرا کام، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی بندہ کہے جناب کہ آگ لگی ہے محلے کے دوسرے کونے میں، میں رہتا ہوں اس کونے میں، تو میرا گھر اور میرے بیوی بچے تو کیا ہے آگ سے بہت دور ہیں، محفوظ ہیں، لہذا مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت، اس محلے والے جانے، اس کونے والے جانے، ان کا کام جانے۔ کوئی بندہ ایسا سوچے گا؟ بولو، اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ آگ تو مجھ سے دور ہے، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرا گھر آگ سے دور ہے، لہذا میں اس کے لیے تگ و دو نہ کروں، ہر بندہ اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائے تو اللہ کی قسم ایک دن وہ آگ پورے محلے کو جلا کر ختم کر دے گی، وہ آگ میرے گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے کوئی بندہ اس کا انتظار نہیں کرتا، آگ دور ہے، دور بھی ہو تب بھی ہر بندہ بجھانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ تیسرا کام آگ بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کسی محلے میں آگ لگ جائے تو بندہ بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق مذہب آگ بجھاتا نہیں بجھاتا۔ محلے کا کوئی بندہ نہیں کہے گا جس کے گھر آگ لگی ہے وہ تو ہندو ہے، وہ تو سکھ ہے، وہ تو عیسائی ہے، وہ تو کافر ہے، کافروں نے آگے بھی آگ بھی جلنا ہے، چلو یہاں بھی جل جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بندہ یہ کہے گا؟ یا کوئی بندہ یہ کہے جناب جن کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تو میرے مسلک کی مخالف ہے، میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے سیاسی مخالف ہیں، میرا ان سے جائیداد کا تنازع ہے، دشمنی یا ناچاکی چل رہی ہے، جلتے ہیں تو جلتے رہے، مجھے کیا غرض ہے؟ بندہ تمام دشمنیاں اختلافات بالائے طاق رکھ کر اس آگ کو کیا کرتا ہے؟ بجھاتا ہے۔ یار دشمن ہی صحیح لیکن بہرحال انسان تو ہے نا، انسان ہونے کے ناطے ہم آگ بجھاتے ہیں۔ تو ایمرجنسی کا یہی تقاضا ہے یا نہیں؟
سارے بولو بھائی، ایمرجنسی کا تقاضا۔ یہ معاملہ ہم دنیا کی آگ سے متعلق کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو سوچو اگر دنیا کی آگ بجھانے کے لیے ایمرجنسی لگ جائے تو بندہ سر دھڑ کی بازی لگا دے، تو جو آگ 70 گنا زیادہ سخت ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے کم از کم دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ بولو، کرنی چاہیے نا؟ کتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات پر آئیں۔ اگلی گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے دنیا کی آگ روزانہ ہر جگہ لگتی ہے؟ بولو نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمریں 30-40 سال کی ہو چکی ہیں، لیکن خبروں میں سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا فلاں جگہ آگ لگی، اتنا مکان جل گیا، اتنا علاقہ جل گیا، لیکن شاید پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے کسی محلے کو جلتا ہوا ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ واقعہ سالوں میں پیش آ جاتا ہے، کبھی کبھار۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جس آگ کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ گناہوں کی آگ۔ بولو کون سی آگ؟ ہر گناہ چھوٹا ہے یا بڑا اس میں آگ ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے پیٹرول میں آگ ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو سارے۔ مٹی کے تیل میں آگ ہوتی ہے، تارکول میں آگ ہوتی ہے، لیکن ظاہراً نظر نہیں آتی۔ آگ دکھانے کی دیر، ماچس جلانے کی دیر کہ وہ سارے کا سارا پیٹرول بھڑک اٹھے گا فوراً۔ جیسے پیٹرول اور مٹی کے تیل میں آگ ہے مگر نظر نہیں آتی، اسی طرح ہر گناہ میں جہنم کی آگ ہے مگر ظاہراً نظر۔ لیکن انسان کو جہنم میں جلانے کے لیے ایک گناہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ دنیا کی آگ تو کبھی کبھار کہیں کہیں لگتی ہے، لیکن یہ گناہوں کی آگ ہر گھر میں لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی؟ جب کچھ سمجھ آ رہی ہے سارے بولو، لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی؟ ٹی وی کی شکل میں، کیبل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، بے پردگی کی شکل میں، جھوٹ کی شکل میں، غیبت کی شکل میں، رشوت کی شکل میں، ظلم کی شکل میں، زیادتی کی شکل میں، زنا کی شکل میں، فحاشی قریانے کی شکل میں، گانے باجے کی شکل میں، بے نمازی کی شکل میں، بے شمار شکلیں ہیں، میں گنوا نہیں سکتا۔ ہر گھر میں بڑے کیا چھوٹے کیا، مرد کیا عورتیں کیا، شہری کیا دیہاتی کیا، عالم کیا جاہل کیا، ہر طبقہ اس آگ میں جھلس رہا ہے۔ اور وہ آگ تو کسی کو جلاتی ہے، لیکن اس گناہوں کی آگ نے تو بستیوں کی بستیاں جلا دی، خاندانوں کے خاندان برباد کر دیے، نسلیں اجاڑ کے رکھ دی۔ تو پھر بتاؤ وہ آگ جو کبھی کبھی کہیں کہیں لگی اس کو بجھانے کا کتنا فکر، کتنا بندوبست، کتنا اہتمام۔ فائر بریگیڈ کے محکمے قائم ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک فون کال پہ پہنچ جاتے ہیں جناب تاکہ آگ سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ تمام بڑے ادارے، پاکستان میں تو یہ قانون نہیں لیکن باہر ممالک میں چلے جائیں، کوئی بھی مسجد ہے، کوئی بھی جناب اسکول ہے، کالج یونیورسٹی ہے، ہاسپٹل ہے، کوئی بھی پبلک گیدرنگ کی جگہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر آگ بجھانے والے آلات نصب کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بلڈنگ پاس نہیں ہوتی، نقشہ پاس نہیں ہوتا جناب کہ آگ بجھانے کے آلات آپ نے نصب کیے نہیں کیے۔ جو آگ کبھی کبھی لگتی، کہیں کہیں لگتی، اس کے بجھانے کا اتنا انتظام اور اہتمام، اور جس آگ نے نسلیں برباد کر کے رکھ دی ہیں اس آگ کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے کیا فکر کی ہے میں نے اور آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں اس آگ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ کون سی آگ سے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اعلان کر رہے ہیں یہ ایمرجنسی اعلان۔ کون سا اعلان؟ سارے بولیے کون سا اعلان؟ ایمرجنسی۔ ایمرجنسی کے تقاضے کیا ہیں میں نے بتا دی، اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اگلی بات سننی ہے آپ نے۔ یہ تو میں نے آیت سمجھائی آپ کو، اب اصل مدے پہ آئے۔ اصل مدہ کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہے، میں نے بھی نوٹ کیا کئی دفعہ، کئی والدین، کئی ایسے خاندان کے سربراہ اور ذمہ دار، میں نے ان سے کہا جناب آپ کا بچہ بے نرمی کا شکار ہو رہا ہے، آپ کا بچہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کا بچہ پٹڑی سے اتر رہا ہے،
آپ کا بچہ کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے غلط راستے پر چل رہا ہے، اس بچے کو سمجھاؤ، اس کو تنبیہ کرو، اس کو مسجد مدرسے کا رخ دکھاؤ، اس کو دین کے ماحول میں لاؤ۔ آگے سے والدین اکثر کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا کام ہے کہنا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، ہمارا کام ہوتا ہے کہنا، سو ہم نے کہہ دیا۔ اب اگر آج کل کے بچے نہیں سنتے، نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ جوان اولاد ہے، ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں پھر سکتے، زور زبردستی تو نہیں کر سکتے، ہمارا کام تھا کہنا، سو ہم نے کہہ دیا۔ اب اگر بچے اولاد نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ ایسا ڈھیلا ڈھالا جواب دیتے ہیں نہیں دیتے؟ بولو بھائی، دیتے ہیں جواب۔ کئی لوگ پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، سارے کام کیے، لیکن اکلوتا بچہ تھا، اس کی شادی کا موقع آیا، کنجر نچوائے، ڈھول باجے بجوائے، ہر خلاف شریعت کام کیا۔ اب اسی حاجی صاحب نمازی صاحب سے پوچھو تیری نمازیں کدھر اور یہ کرتوت کدھر، تیرے حج کدھر اور یہ حرکتیں کدھر، یہ کیا کر رہا ہے تو حاجی صاحب نمازی صاحب بھی کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جی میں تو بتیرا منع کیتا ہے، پر آج کل کی نوی نسل کسے سنتی ہے جناب؟ میری کوئی مرضی نہیں سی جی، یہ جو کیتا ہے نا بچیاں کیتا ہے جناب، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ نوجوان کہاں سنتے ہیں جی، میں نے تو منع کیا تھا، میں نے تو بولا تھا بیٹا یہ کام نہیں کرو، انہوں نے کر لیے، اب میں ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں جا سکتا نا جی، زور زبردستی تو نہیں کر سکتے، ہمارا کام کہنا تھا، ہم نے کہہ دیا، اب نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ ایسا ڈھیلا ڈھالا جواب دیتے ہیں۔ نارن کے لفظ نے ہمیں بتایا کہ ڈھیلا ڈھالا جواب نہیں چلے گا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ جل رہی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جگر کا ٹکڑا، آپ کا بچہ اس آگ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے اور چھلانگ لگا دی، آگ میں جا کر کود گیا، جل کے مر گیا، ختم ہو گیا۔ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کو بولا آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دوزخ میں کودنے، آگ میں کودنے جا رہا تھا، آپ نے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ ڈھیلا ڈھالا جواب دیں جناب میں نے تو بولو میں نے تو کہا تھا کہ بیٹا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، یہ ٹافی کھاؤ، شاباش ادھر نہیں جانا، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، اچھے بچے بنو، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے تو کہا تھا جناب نہیں جاؤ۔ لیکن آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں؟ اس نے میری نہیں سنی، جل گیا، مر گیا، میں کیا کروں؟ اگر کوئی باپ یہ جواب دے، کیا خیال ہے آپ اس جواب کو قبول کریں گے؟ کیا یہ ہمدردی ہے اولاد سے؟ بولو سارے، یہ محبت ہے اولاد سے؟ ہر بندہ کہے گا کہ اس بچے کا قاتل کون ہے؟ یہی باپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے بچہ لپکتا جا رہا ہے آپ کی طرف، مگر روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی ہے اصل قاتل، یہ ہمدردی نہیں۔ توجہ، ہمدردی کیا ہے بچے سے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے بچے سے؟ اگر آپ کا بچہ آگ کی طرف لپکنے جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، آپ زبان سے بھی منع کریں گے، منع نہیں ہوتا، آپ ڈانٹ کے غصہ کر کے منع کریں گے، پھر بھی منع نہیں ہوتا، آپ مار کے سزا دے کے اس کو روکنا چاہیں گے، آپ کے اکیلے سزا دینے سے بھی نہیں رکتا، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، دائیں بائیں کے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کریں گے، وابلہ کریں گے۔ مختصر یہ کہ اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، آخری حد تک جائیں گے، ہر آپشن، ہر ذریعہ استعمال کریں گے کہ میرا بچہ آگ سے، بلکہ کئی ہمدرد والدین کو تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ اپنے بچوں کو آگ سے بچاتے بچاتے خود آگ میں جل گئے، مگر اپنے بچے کو آگ کی تپش بھی لگنے، یہی ہمدردی ہے نا؟ اولاد سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ وہاں دنیا کی آگ سے بچانے کی باری آئی تو تم نے صرف زبان سے کہنے پر اکتفا نہیں کیا، آخری حد تک گئے تو بابا جہاں جہنم کی آگ سے بچانے کی باری آئی وہاں تم نے اتنا ہلکا پھلکا جواب دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا کہ جناب ہمارا کام تو کہنا تھا سو ہم نے کہہ دیا، اب اگر بچے نہیں سنتے نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ بتائیے، یہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا ادھوری چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ نارن کا لفظ ہماری رسپانسبلٹی ہمیں بتا رہا ہے، ہماری ذمہ داری بتا رہا ہے
ہمارے اختیارات کا کرائٹیریا اور حدود اربع ہمیں بتا رہا ہے کہاں تک جانا ہے آپ نے اور کس ترتیب سے جانا ہے آپ نے۔ اے والدین، یہ آپ کی ذمہ داری۔ نارن کے لفظ نے ایک اور بات بھی سمجھائی، وہ کیا؟ ہمارے ہاں بے دین ہونے کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ ایک عالم، ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی یہ اپنا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، کہنے لگے جی یہ میرا بیٹا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہوتا ہے اور بڑا فرما بردار ہے، وفا شعار ہے، میری امیدوں کا محور اور مرکز ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، کاروبار میں بھی میرا ہاتھ بٹاتا ہے، مجھے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ بڑی تعریف کی اس بچے کی، ساری تعریفیں کرنے کے بعد آخر میں وہ کیا کہنے لگے؟ اچھا بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لائق بھی ہے، عقل مند بھی ہے، پوزیشن ہولڈر بھی ہے، میری امیدوں کا محور اور مرکز بھی ہے، بس جی تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ بے دینی کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ سوچ دیکھیں نا مسلمان کی، سب اس میں خوبیاں موجود ہیں، بس تھوڑا سا کیا ہو گیا جی؟ بے دین ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ بیمار تھا، چارپائی پر مریض پڑا تھا، کہا جی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لایا گیا، ڈاکٹر نے اپنے انسٹرومنٹس اور اپنے آلات لگا کر اس کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا جناب اس مریض کی آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، ہاتھ پاؤں بھی سلامت، دل گردے بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، سب A1 ہے، بس تھوڑی سی جان نکل گئی ہے۔ سارا بندہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی کیا نکل گئی ہے جی؟ تو آپ اپنے ایمان سے بتائیے، جس بندے کی تھوڑی سی جان نکل گئی اس کے پلے کچھ بچا؟ اس کے صحیح اعضاء بھی کسی کام کے رہے؟ کوئی عضو کارآمد نہیں ہے جان نکلنے کے بعد۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کا بچہ ذہین بھی ہے، قابل بھی ہے، پوزیشن ہولڈر بھی ہے، ٹاپ 10 بھی ہے، لائق بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، کماؤ پتر بھی ہے، سب خوبیاں اس بچے میں موجود ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم اگر اس میں دین نہیں تو کچھ نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر دین نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کا بچہ زیادہ لائق نہیں، ذہین فتیم نہیں، پوزیشن ہولڈر نہیں، 33 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، رعایتی نمبروں میں پاس ہوتا ہے، دھکے سے اپنا تعلیمی سفر مکمل کرتا ہے، لیکن بچے میں دین ہے، بچے میں اخلاق ہیں، بچے کا کردار اچھا، بچے کا کریکٹر اچھا، بچے کی زندگی میں نماز روزہ ہے، بچے کو رب کا تعارف ہے، بچے کے دل میں نبی کی محبت ہے، بچے کو زندگی میں آنے کا مقصد معلوم ہے، بچے کا زاویہ اور لائن اور ڈائریکشن درست ہے، بچہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بچہ اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ بے شک دنیا کے کاغذوں میں وہ 33 نمبر رعایتی نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم کا بچہ خدا کے ہاں 100% نمبروں میں پاس ہے۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ تو لوگوں کی سوچ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بے دین ہو گیا مگر تھوڑا سا۔ اللہ ہمارے بچوں کو تھوڑا سا بے دین ہونے سے بھی محفوظ فرما دے۔ آمین کہہ دو سارے۔ کئی والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے کہا جناب آپ کا بچہ غلط روی کا شکار، غلط سوسائٹی کا شکار، پٹڑی سے اترتا جا رہا ہے، کچھ سنبھالو اپنے بچے کو، فکر کرو اپنی اولاد کی۔ تو کئی والدین یہ بھی کہتے ہیں حالی بچہ ہے، بڑے ہو کے آپے بولو کہ تسی مولوی بھی ہر کسی کے پیچھے ہاتھ دو گے، پہ جاندے ہو جناب، یہ بچہ ہے جناب بڑا ہو کے پڑھتا رہے نمازاں، ہوں تو اس کو ملا بڑھا دیں گے، ابھی سے مسجد کا کونا تھما دے بچے کو، ابھی سے ملا اور صوفی بنا دے، بڑی عمر پڑی ابھی تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی، ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے بچے کی، ابھی سے ہم لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں بچے کے، بچہ ہے بڑے ہو کر پڑھتا رہتا، ٹھیک ہو جائے گا، نو پرابلم۔ دین کے معاملے میں تو ہم بڑے سیکولر، بڑے لیبرل اور بڑے روشن خیال بن جاتے ہیں جناب۔ اچھا دنیا کے معاملے میں یہ رسک نہیں لیتے،
کسی والد سے جا کر کہو، کسی سرپرست سے جا کر کہو جی کل میں نے آپ کے بچے کو دیکھا مٹی کھا رہا تھا، کھاتے ہیں نا بچے مٹی، میں نے دیکھا کہ آپ کا بچہ مٹی کھا رہا تھا، تو کچھ کیجئے۔ کوئی باپ ایسا ملے گا جو کہے گا جی کھان دو، ایک دو عمر بچے نے کھان پیڑ دی، ابھی سے مسلط ہو جائے بچوں پر سختی شروع کر دے، بڑے ہو کے سمجھدار ہوگا خود ہی مٹی کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا، جناب کھانے دیجیے بچے کو مٹی۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیے وہاں ایک دن کبھی رسک لینا گوارا کرتے؟ بولو، بڑا ہونا تو دور کی بات، فوراً سے پہلے نوٹس لیتے ہیں، اور جب تک بچہ مٹی نہ چھوڑ دے ہم بچے کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کیا وجہ ہے ظالموں؟ مٹی چھڑانے کے لیے تو پیچھا کرتے ہو، گناہ چھڑانے کے لیے بڑے ہونے کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا تمہاری نظر میں گناہ کی حیثیت اور اہمیت مٹی جتنی بھی نہیں ہے کہ مٹی چھڑانے پر تو تم نے فوراً نوٹس لے لیا اور تمہارا بچہ برباد ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جناب بچپن کی 55 تک چلا کرتی ہے۔ محاورہ کیا ہے؟ بچپن کی کیا مطلب؟ جو عادت بچپن میں پڑ جائے وہ بڑھاپے تک، بولو بھائی چلتی ہے نا، کنفرم بات۔ اچھی عادت ڈالو گے اچھی چلے گی، بری ڈالو گے بری چلے گی۔ میرے ایک دوست 19ویں گریڈ کے افسر ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بہت سے لوگ، اس اللہ کے بندے نے افسر بچوں کا باپ انگوٹھا چوسنا شروع کر دی۔ اب یہ حرکت ویسے بڑی معیوب ہے، مجلس میں تو اور بڑی عیب دار لگتی ہے، ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا بندہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ تو سب لوگوں نے بڑے تعجب سے دیکھا اور لوگوں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جب لوگوں نے تعجب سے دیکھا نا تو اسے بھی شرمندگی محسوس ہوئی۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو میں نے اس سے علیحدہ پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم نے کیا حرکت کی؟ سمجھدار بندے اور تم انگوٹھا چوس رہے تھے، یہ کیا تم نے کیا؟ آپ یقین کریں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ گندی اور بری عادت مجھے بچپن سے پڑی اور ایسی ساتھ لگی ہے کہ اب ذرا بھی میرا دھیان دائیں بائیں جاتا ہے تو میرا انگوٹھا خود بخود میرے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اب سوائے اس کے کہ میں انگوٹھے کو کاٹ دوں اور میرے پاس کوئی علاج، میں ہر محفل میں شرمندہ ہوتا ہوں، مگر کیا کروں؟ اب یہ بری عادت پڑ جو گئی۔ یہ تو ایک مثال ہے، جو عادت اپنی اولاد کو بچپن میں ڈال دو گے بڑھاپے تک وہ عادت مت ذہن میں رکھو یہ بات کہ بڑے ہو کر بچہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دیہات سے وابستہ لوگ ہیں، اس بات کو بہتر سمجھیں گے۔ مجھے بتائیے، ایک بڑی قیمتی سی بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے بھی ذرا جلدی ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے آگے کہیں، اسی لیے میں نے حضرت سے بھی عرض کیا کہ مجھے پہلے جلدی ذرا وقت دے دیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو میں بڑی قیمتی سی بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سب سے۔ مجھے بتائیے، آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، کبھی وہ بیج ننھا سا زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، تو کبھی تو وہ سیدھا تنا بن کر نکلتا ہے، اور کبھی وہ پودے کا تنا کیسا نکلتا ہے؟ ٹیڑھا نکل آتا ہے، نہیں نکل آتا۔ مجھے دنیا کا کوئی کسان ایگریکلچر کا ماہر بندہ بتا دو جو ٹیڑھے تنے کو سیدھا کرنے کی یہ لاجک اور دلیل پیش کرے، جان دیو جی بڑا ہو کے آپ سے ہو ایسے، بولو جی کبھی سنا ایسا؟ سارے بولیے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، ہر بندے کا جواب ہوگا کہ جانے دو بڑا ہو کر خود سیدھا ہو جائے گا۔ یہ لاجک حماقت اور جہالت پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ٹیڑھے پن کو آگے جانے دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ تنا پر درخت بن جائے گا، مضبوط تنا ہو جائے گا، وہ کٹ تو سکتا ہے مگر سیدھا، بولیے اس کے سیدھا، پہلی بات اب توجہ کرتے جانا میری باتوں، پہلی بات اس کے سیدھا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ سارے بولو جن کو سمجھ آ رہی ہے، سارے بولو بچپن کا۔ بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بچپن کا وقت ہے جناب، آپ اس کمزور تنے کو، ٹیڑھے تنے کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 بچپن کے وقت کا، اسی وقت کا انتخاب کریں گے، بڑے ہونے کا انتظار نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ٹیڑھے تنے کو آپ سیدھا کیسے کرتے ہیں؟ وہ بولو میں کہنا اوکھا سوال کر بیٹھوں تسی تو مینوں یہ پوچھتے پہ جی میں پی ٹی آئی نہ، میرا کوئی تعلق نہیں، آپ سمجھ آ گئی؟ میں آپ کو کسی مخمصے میں ڈالنے نہیں آیا،
سمجھ آ گئی؟ آلو پیاز کے ریٹ بتانے نہیں آیا آپ کو، مزید پریشان کرنے نہیں آیا. میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بڑی اچھی باتیں، آپ کے بھلے کی باتیں، اس لیے تھوڑا کھلے ماحول میں آپ جواب دو دیں جن کو سمجھ آ رہی ہے. ٹیڑھے تنے کو سیدھا کیسے کرتے ہو بھائی؟ جی سیدھے ڈنڈے کے ساتھ، ہم تو جواب ہے جی ایسے ہی ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ زندگی میں کبھی ایسا ملا جو ٹیڑھے تنے کو تقریر سنا کے سیدھا کر دے؟ بولو بھائی. لیکچر دے کے تبلیغ اور بات کر کے کہے جی سیدھا ہو جائے گا؟ بولو بھائی. یا کوئی ایسا بندہ زندگی میں ملا ہو جو ٹیڑھے تنے کو سیدھا کرے، دو چار تھپڑ لگا کے، آنکھیں دکھا کے، غصہ اور ڈانٹ کر کے، اوے سیدھا ہو جا بندے دا پتر پڑ جا؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولو بھائی. ایسا نہیں ہے جناب. میرے خیال میں تنے کا ذکر کر رہا ہوں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سمجھدار بندے بیٹھے ہو آپ. تو آپ کیا کرتے ہیں جی؟ ایک سیدھا ڈنڈا لیتے. کیا لیتے ہیں جی؟ سیدھا ڈنڈا، سیدھا بانس. اچھا بھائی سیدھا بانس لے لیا، اس کو ٹیڑھے تنے کے منہ پہ کرا دو، آمنا سامنا کرا دو. وہ جیسے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جی؟ کس کے باندھیں گے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹائٹ کر کے باندھیں گے. اچھا بھائی 2-4 گھنٹے باندھ دیا، ہو گیا سیدھا؟ ایک دن پورا باندھے رکھو، ہو گیا سیدھا؟ 24 گھنٹے باندھ دو، ہو گیا سیدھا؟ 1 ہفتہ، بولو 2 ہفتہ. کتنا ٹائم چاہیے بھائی ٹیڑھے کو سیدھا ہونے کے لیے؟ آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ٹیڑھے تنے کو سیدھے تنے کے ساتھ اس وقت تک باندھ کر رکھو گے جب تک سیدھا نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس سے اصول سمجھ میں آیا کیا؟ کہ جو چیز دوسرے کو سیدھا کرنے والی ہے پہلے اس کا اپنا سیدھا ہونا ضروری ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے. جو چیز دوسرے کو سیدھا کرنے والی ہے پہلے اس کا اپنا سیدھا ہونا ضروری ہے. مربی کے لیے مربع بننا ضروری، تربیت کرنے والے کی اپنی تربیت اور اصلاح ضروری. اے میرے بزرگوں، اے والدین، اے گارڈینز، اے سرپرست حضرات، اس پروگرام میں تشریف لانے والوں، یہی ہے آج کی مجلس کا پیغام. مجھے بتائیے اس مجمع میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کون کون بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میری نسل، میرے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ میرے خیال میں اس میں تو 2 رائے کسی کی نہیں ہو سکتی. باپ خود جتنا برا کیوں نہ ہو لیکن اولاد کو برا بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں، اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، نمازی دیکھنا چاہتا ہوں، دیندار دیکھنا چاہتا ہوں. چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ سارے بولو چاہتے ہو. تو پھر آغاز کس سے کرو؟ میں اوکھی جی گل کر دیتی ہے میرے خیال سے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ بات کڑوی ہے یا مشکل ہے، بہرحال حقیقت تو ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، بچوں کی نیچر اور نفسیات کے جو ماہر لوگ ہیں نا، ان کا بھی کہنا ہے بچہ اپنے بڑوں کے تقریروں سے، لیکچروں سے متاثر نہیں ہوتا، بچہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے عمل اور کریکٹر سے متاثر ہوتا ہے. بچے کا سب سے بڑا ہیرو کون ہے؟ اس کا باپ. سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ باپ بھلے سے باہر اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، بھلے سے باہر اس کو کوئی منہ نہ لگاتا ہو، لیکن بچے کے لیے سب سے بڑا ہیرو اس کا باپ. باپ کیا کردار پیش کر رہا ہے اپنے بچے کے سامنے؟ چاہتے ہو اگر تمہارا بچہ نمازی بن جائے تو نماز اپنی زندگی میں لاؤ. چاہتے ہو تمہاری بچیوں کی آنکھوں میں شرم و حیا آ جائے تو اپنی عورتوں کو پردے اور برقعے اور دوپٹے کا عادی بناؤ. چاہتے ہو تمہارے بچے سچ گوئی کے عادی ہو جائیں تو اپنی زبان پر سچ کے وظیفے جاری کرو. چاہتے ہو اگر تمہاری نسل نو میں قرآن اور دین آ جائے تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، قرآن والوں سے جوڑو، مدارس سے جوڑو. تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہیں بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا، بچے تمہارے عمل کو دیکھ کے خود بخود سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو سارے. ہم لیکچر دیتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لیکن اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور ایک آخری گزارش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. تبدیلی چاہتے ہو ساتھ؟
ہوں تسی میرا یہ لفظ ہی سن کے تو سمجھا شاید میں لطیفہ سننے لگا. ایک تبدیلی کے لفظ کو بھی اتنا بدنام کر دیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بندہ کوئی سیریس بات نہیں کرنے لگا اور لوگ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میں تھوڑے وزیر اعظم صاحب اگر کوئی کھچ نہیں ماننے لگا, میں تبدیلی کا حقیقی معنی ذکر کرنے لگا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لفظ تو یہ بہت بدنام ہو چکا, لیکن میں مروجہ تبدیلی کی بات نہیں کر رہا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکالو. اس کے علاوہ میں پوچھتا ہوں, بتائیے تبدیلی چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ہر بندہ چاہتا ہے, ہر انسان کی آواز ہے وہ بدلنا چاہتا ہے, اپنے آپ چینج چاہتا ہے, تبدیلی چاہتا ہے. لیکن تبدیلی کے لیے ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے تبدیلی آئے, مگر تبدیلی کے سفر کا آغاز دوسرے سے کرنا چاہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, صدر ٹھیک ہو جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, پارلیمنٹیرینز ٹھیک ہو جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, یہ جج اور وکیل ٹھیک ہو جائے, تھانہ کچہری ٹھیک ہو جائے, یہ صاحب اقتدار اور حکومت ٹھیک ہو جائے, یہ صاحب مال ٹھیک ہو جائے, فلاں ٹھیک ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے, تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تبدیلی سب چاہتے ہیں, مگر آغاز ابتدا دوسروں سے چاہتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے, جناب تبدیلی کے سفر کا آغاز کیجئے. قُوا أَنفُسَكُمْ, کس سے کرو؟ بولو بولو, کس سے کرو؟ اپنے آپ سے کیجئے, اپنے آپ کو درست کیجئے, اپنی اصلاح کیجئے, اپنی فکر کیجئے. اس کے بعد معاشرے کی باری آئے گی وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کی فکر کرو, اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو. میں معاشرے کی اصلاح سے انکار نہیں کرتا, لیکن ہمارے ہاں معاملہ ان بیلنس ہوتا ہے. جن لوگوں کو معاشرے کی فکر, وہ معاشرے کی فکر میں لگے ہیں, فرد کی فکر کی اصلاح کی فکر نہیں, اور جو فرد کی اصلاح میں لگے ہیں انہیں معاشرے کی فکر نہیں. دونوں طرف معاملہ افراط و تفریط کا شکار, دونوں کے آغاز کرنا ہے ہم نے, لیکن بسم اللہ اپنے آپ سے کرنی ہے. انفسکم وأہلیکم نارا. میں بدلوں گا تو گھر بدلے گا, گھر بدلے گا تو محلہ بدلے گا, محلہ بدلے گا تو سوسائٹی بدلے گی, سوسائٹی بدلے گی تو شہر بدلے گا, شہر بدلے گا تو ملک بدلے گا, ملک بدلے گا تو اس امت میں انقلاب آئے گا, تبدیلی آئے گی. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اقبال نے بھی شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا, خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. نہ تو بدلا, نہ میں بدلا, نہ دل کی آرزو بدلی, میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. آسمانی انقلاب یوں نہیں آیا کرتے, تبدیلیاں یوں نہیں آیا کرتی, رب کی مدد اور نصرت یوں نہیں آیا کرتی. اگر چینج چاہتے ہو تو اپنے گھر کے ماحول کو بدلو, ٹی وی اور جو ہے وہ کیبل کے ماحول سے پاک کرو, فحاشیات کے ماحول سے پاک کرو, خرافات کے ماحول سے پاک کرو, لغویات کے ماحول سے پاک کرو, گھر کو نماز روزے کے ماحول میں ڈھالو, اپنی خواتین کو پردے کے ماحول میں لاؤ, آوارگی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا, تمہاری اولاد میں سے ہی گئی. اللہ جنید بغدادی بنا کے پیدا کرے گا, شیخ جیلانی بنا کے پیدا کرے گا, قطب الدین بنا کے پیدا کرے گا, غزالی دوراں بنا کے پیدا کرے گا. آج تحت الرجال ہے, اللہ والے کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ آج وہ ماں مر گئی, وہ گود اجڑ چکی, وہ کوکھ ویران ہو چکی, جو ایوبی جیسے جرنیلوں کو, جو جیلانی جیسے اللہ کے ولیوں کو جنم دیا کرتی تھی. تو ارادہ کرو کہ تبدیلی کا آغاز کریں گے, اپنے آپ سے کریں گے, اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے انشاءاللہ. آپ کے حضروں میں فائر بریگیڈ کا کوئی اسٹیشن ہے؟ ایک ہوگا میرے خیال میں. اتنی بڑی آبادی, لاکھوں کی آبادی, اور آگ بجھانے کا اسٹیشن, بولو. اگر خدا نہ خاصہ 2-3 جگہوں پر اکٹھی آگ لگ جائے تو وقت ہے یا نہیں؟ ویسے تو وہ ایک جگہ پر بھی مشکل سے پہنچتے ہیں, لیکن 2-3 جگہ خدا نہ خاصہ لگ جائے تو جناب کام تو ہو جائے گا ان کے آتے آتے. لیکن میں کہتا ہوں یہ گناہوں کی آگ جو گھر گھر لگی ہوئی ہے, اس کے بجھانے کے لیے اسٹیشنوں کا انتظام مسجدوں اور مدرسوں کی شکل میں میرے رب نے ہر گاؤں اور ہر محلے میں کر دیا. یہ آگ کہاں سے بجھے گی؟ یہاں سے بجھے گی. اس پر کون سا پانی ڈلے گا؟ خدا کی رحمت کا پانی ڈلے گا. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا, خدا کی رحمت وجود میں آتی ہے, اللہ اپنے آئے ہوئے عذاب اور غصے ٹال دیا کرتا ہے. تو یہ ہے فائر بریگیڈ اسٹیشن جو جہنم کی آگ بجھاتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ مدارس. بولو کیا ہے؟
وہ دنیا کی آگ بجھانے والا اسٹیشن تو پورے ہزروں میں ایک ہے، لیکن جہنم کی آگ بجھانے والے اسٹیشن ہزروں کی ہر بستی میں موجود ہے یا نہیں؟ بولو سارے۔ وہ تو منتیں کر کے آتے ہیں اور یہ منتیں کر کے بلاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں تو شاید تمہیں انتظار کرنا پڑے، یہاں انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ اگر اتنے اسٹیشن ہونے کے باوجود بھی ہماری نسل جہنم کا شکار ہو گئی تو خدا کی قسم قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں بہانہ کوئی نہیں ہوگا میرے تیرے پاس، یا اللہ میں کیسے بچاتا اپنے بچوں کو۔ میرے علاقے میں اسٹیشن کوئی نہیں تھا، جہاں گھر بناتے ہو نا جناب تم، وہاں بجلی والے سے بجلی کا کنیکشن لیتے ہو، گیس والے سے گیس کا لیتے ہو، پانی والے سے پانی کا لیتے ہو، نیٹ والے سے نیٹ کا لیتے ہو، کیبل والے سے کیبل کا لیتے ہو۔ اور ظالموں، مسجد سے مدرسے سے قرآن کا کنیکشن کیوں نہیں لیتے؟ سارے کنیکشن تم نے لے لیے، وابڈے کا میٹر سب سے پہلے لگواتے ہو، لاکھوں روپے فیس دیتے ہو، منتیں الگ کرتے ہو، وابڈے والوں کے پھیرے الگ کرتے ہو، سفارشیں الگ کرواتے ہو، نخرے الگ برداشت کرتے ہو، 2-4 بلب جلانے کے لیے وابڈے کا 1 میٹر لگاتے ہو۔ اور ظالموں آؤ یہاں قرآن کا کنیکشن لے لو، فیس بھی کوئی نہیں، ترلا بھی کوئی نہیں، منت بھی کوئی نہیں، سفارش بھی کوئی نہیں، مفت میں قرآن کا کنیکشن لے لو۔ وابڈے کا میٹر اور کنیکشن تمہارے ظاہر کے 1-2 کمرے روشن کرے گا، لیکن یہ قرآن کا بلب تمہاری قبر کو بھی روشن کرے گا، تمہارے حشر کو بھی روشن کرے گا۔ وہ جو 2-4 بلب جلاتا ہے اس میٹر کے لیے اتنا اہتمام و انتظام اور تردد، اور جہاں آخرت کی نسلیں سنورتی ہیں اس کے لیے مفت میں میٹر اور کنیکشن لگتے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کون کون میرا بھائی ہے جو یہ کنیکشن لگوائے گا اس مدرسے سے؟ سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے، ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کرو گے، یا زندہ ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔